اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تغفر ورحم أنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نصر تلاوت کیا، اور یہ سورہ مدنی ہے نزول کے اعتبار سے، اور یہ سورتوں میں آخری صورت ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی آخری، اور یہ مکہ مکرمہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اور مکے میں جو سورہ نازل ہوتے ہیں اس کو مکی صورتیں بولتے ہیں، اور مدینہ میں جو نازل ہوتے ہیں وہ مدنی بولتے ہیں، لیکن یہ مکے میں نازل ہوئی اور مدنی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ آیتیں نازل ہوئی یا سورہ نازل ہوئے تو وہ مکی کہلاتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے۔ مکی زندگی میں جو سورہ نازل ہوئے وہ مکی صورتیں کہلاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد چاہے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہو وہ مدنی صورتیں کہلاتے ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد اس طرح سے یہ تقسیم ہے۔ تو یہ تو صورت مکے میں نازل ہوئی، لیکن ہجرت کے بعد اور آخری میں نازل ہوئی، تو اس لیے یہ مدنی صورت کہلاتی۔ اور اس میں 3 آیتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بشارت دے رہا ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد نازل فرمایا کہ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ دین اسلام میں فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے۔ اذا جاء، جب آئی مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح، ورأیتا جو ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ، فوج در فوج دین اللہ میں لوگ داخل ہوں گے۔ فی دین اللہ افواجا، فوج کی جمع افواج ہے، فوج واحد ہے اور افواج جو ہے نا اس کی جمع۔ فسبح بحمد ربک، فسبح جو ہے نا یہ امر ہے، تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ آپ کے رب کی، واستغفر، اور استغفار کیجئے، یعنی استغفار طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ انہ یقیناً وکان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی استغفار چاہنے والوں کو اللہ پاک مغفرت کے معنی ہے کہ اپنے حفظ و امان میں لے لینا۔ مغفر جو ہے یہ ڈھال، یعنی جو جنگ میں آلہ ہوتا ڈھال، تو اس کو مغفر بولتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ڈھانک لے گا کہ کوئی بھی آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ اپنی مغفرت میں لے گا۔ مغفرت کے معنی یہ ہیں۔ اور توبہ کے معنی تواب جو ہے نا، تواب کے معنی پلٹنا کے، تائب ہو جانا، پلٹ جانا۔ تو اللہ کی طرف جو پلٹ گیا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی آخری، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
تمام ادیان پہ غالب آنے کی بشارت ہے۔ اور اس صورت کو بھی جس طرح سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ آخری آیت کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے، سورہ المائدہ کی تیسری آیت، اور سورہ کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ دو صورتوں میں بھی، یعنی وہ آیت اور یہ صورت، دو میں بھی صحابہ کرام کا یہ اندازہ یا یہ صحابہ کرام کا تفقع یا تفہیم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں رہنے والے نہیں ہیں، چونکہ دین مکمل ہو گیا تو آپ کا کام مکمل ہوا تو آپ رہنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے وفات کی بشارت ہے فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین پورا مکمل ہو گیا۔ جس طرح جج فیصلہ اگر پورا لکھ دیا تو وہ بیٹھتا نہیں، اٹھ کے چلے جاتا، تو ایسا ہی دین مکمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب دنیا سے آپ جو ہے پردہ فرمانے والے ہیں، کوچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے، ایسی زبردست اور بڑی کامیابی دنیا میں کسی بھی نبی یا دنیا کے حکمران کو حاصل نہیں ہوئی، جو بالکل مولکے کی طرح کمزور حالت سے اکا و تنہا غربت میں چند غریبوں کو لے کر ساری دنیا پہ غالب آئے اور اپنے دین کو غالب کر کے رہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تو کسی ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے کھڑا کیا۔ اور ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تمام عالم کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے لوگوں سے، تمام کائنات کے لوگوں سے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اب بظاہر طور پہ کچھ بھی ایسے اسباب نظر نہیں آتے کہ ساری دنیا کے آپ مالک ہوں گے، ساری دنیا کے آپ نبی ہوں گے، ساری دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہوں گی، جھکیں گی، آ کے جو ہے وہ سردریز ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ کوئی گمان کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں گمان کر سکتا تھا۔ اس لیے اس سے پہلے جو سورہ ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ اس پر لوگ یہ سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ وہ بہت ظلم زبر کر رہے ہیں اور بہت جو ہے نا وہ ستا رہے، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو ان کے دین پہ ان کو رہنے دو، آپ کے دین پہ آپ رہ جاؤ۔ ایسا مسلمان اس کی تشریح کرتے ہیں، حالانکہ نص قرآن سے ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں سورہ کافرون میں کافروں کے لیے الٹیمیٹم ہے کہ تمہارے دین پہ یا تمہارے طریقے پہ جو اڑے ہوئے ہیں تم اڑے رہو۔ انہوں بلا رہے تھے تنگ آ کے کہ بھائی ٹھیک ہے، تھوڑے دن ہم تمہاری نماز پڑھتے، عبادت کرتے، تھوڑے دن تم پوجا پاٹ کرو، ہمارے بتوں کو 360 جو بتا ہیں ان کو آ کے پوجا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوئے، یہ جو ہے بت کے سامنے آپ جھکنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ بتوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے ماہی البطلان بن کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی سخت وحی نازل فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین کے معنی ہوتے ٹھیک ہے تم کمر کس لو، تمہارا دین حق ہے بول رہا نا، تم اپنی پوری طاقت سے، پوری جمعیت سے میرے مقابلے میں آ جاؤ، تمہارا دین غالب آنے والا ہے یا میرا دین غالب آنے والا ہے، یہ اللہ آگے بتائیں گا۔ یہ چیلنج ہے۔ یہاں دین کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ لوگ دین کے معنی دین کر دیتے ہیں،
لکم دینکم ولی دین کے معنی کیا کرتے ہیں؟ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تمہارا فیصلہ تم کو بتائیں گا اللہ، اور ہمارا جو فیصلہ ہے وہ ہم کو بتائیں گا اللہ پاک۔ ہم جو ہے اپنے خیال پہ یا اپنے جو ہے مشورے پہ نہیں ڈھرے، بلکہ باذن اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی طاقت لے کے کھڑے، اور اللہ ہر حال میں غالب آنے والا ہے۔ لأغلبن انا ورسولی، ضرور غالب آئیں گے میں اور میرے نبی، ضرور غالب آئیں گے، چاہے تم کتنا بھی قید میں ڈالو، مگر دین اسلام غالب آنے والا ہے۔ یہ جو ہے الٹیمیٹم ہے، تمہارا فیصلہ، ججمنٹ، فیصلے کے معنی انگریزی میں کیا ہے؟ ججمنٹ۔ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں بھی دین کا لفظ آیا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، دین کا مالک، بلکہ معنی کوئی بھی نہیں کرتے۔ کیا معنی کرتے؟ فیصلے کے دن کا مالک۔ یہاں دین کا معنی کیا کرتے؟ فیصلہ، کیونکہ عربی میں بہت وسیع معنی ہوتے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، نفس مضمون کے اعتبار سے معنی بدلتے۔ قرآن میں صلاۃ کے معنی نماز پڑھنے کے لیے بھی آیا، صلاۃ کے معنی درود کے لیے بھی آیا، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، دعا کے لیے بھی داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یصلی النار الکبریٰ بولے تو داخل ہو گیا وہ بڑی آگ میں۔ تو نفس مضمون کے لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ایسا یہاں پر لکم دینکم ولی دین کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا ججمنٹ اللہ دیں گا تم کو، اور ہمارا ججمنٹ، ہمارا فیصلہ ہم کو دیں گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ اور قل یا ایھا الکافرون ابتدائی مکی صورت ہے، اور اذا جاء نصر اللہ آخری صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے کھول دیا، اور کافروں کو تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے لگی ہوئی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر کے بعد کون سی صورت ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ان کا ججمنٹ کیا ہے؟ تباہی، بربادی، اور جو ہے بے نام و نشان، مٹ جانا، ان کا کوئی نشان باقی نہ رہنا، یہ سب ختم ہو گئے۔ یہ ججمنٹ ہے اللہ کا۔ یہ دو صورتیں ہیں نا، ایک ججمنٹ مسلمانوں کے لیے ہے، ایک ججمنٹ کافروں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا یہ ججمنٹ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، فوج در فوج، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے جو ہے علم والے، دولت مند، پہلوان، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدریز ہو گئے، داخل اسلام ہو گئے۔ اور یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسی مکے میں کوئی کافر باقی نہیں رہا آپ کی موجودگی میں، اور 1,24,000 صحابہ کا ایک جو ہے مجمع بہت بڑا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری جو ہے نا حج کا خطبہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج کے دن میں نے عصبیت کو پیروں تلے رون دیا۔ کوئی کالا گورے پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی گورا کالے پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی غریب امیر پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی امیر غریب پہ فخر نہیں کر سکتا، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور تمہارے اندر امتیاز، برتری، بزرگی اگر ہے تو نیکی کی وجہ سے ہے، فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ایسا عدل و انصاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں قائم کرے۔ تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی فتح دیا کہ آپ اپنے آنکھوں سے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ تھا، صلح حدیبیہ ایک ایسی جو ہے نا صلح تھی، وہ صحابہ اکرام فرماتے کہ صلح حدیبیہ ہمارے لیے فتح مبین تھا۔ بولے لوگ یہ سمجھتے کہ مکہ 20 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح کرے 8 سنہ ہجری میں، وہ فتح ہے سمجھتے، لیکن صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمارے لیے وہ فتح نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ 6 سنہ ہجری میں جو صلح کرے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی فتح ہے، اور اسی سے فتح کے دروازے کھلے۔
بادشاہوں کو جو دعوت اسلام دیے صلح حدیبیہ کے بعد، حبش کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، یہ تمام جو ہے نا حاکموں کو، روم کے بادشاہ کو دعوت نامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجائے، تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد تو ایسی فتح جو ہے اسلام کی کہ دنیا میں کوئی بھی نبی یا کوئی حاکم حکمراں اپنی موجودگی میں قسم پرسی کی حالت سے اٹھ کے اتنا بڑا دنیا میں کامیاب اور کامران انسان نہیں بن سکا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی موجودگی میں اپنی امت کو تمام دنیا کی قیادت ان کے ہاتھوں میں تھما کے گئے، اپنی امت کو کسی کا محتاج نہیں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی آئیں گا، کوئی جو ہے نا دنیا میں کوئی رہنما آئیں گا، باقی کا کام میری امت کو جو ہے بچا لیں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے، تمام احکامات کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہوا، ایک زیر و زبر اس سے گھٹ سکتا نہ بڑھ سکتا، لہذا جو بھی آئے گا وہ غلام محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں ڈھو کے پھرنے والا ہی آئے گا، آپ کے دین میں رد و بدل کرنے کے لیے کوئی انسان اب آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، ختم الرسول ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسول ہے، مولائے کل ہے، تمام اختیارات آپ کے ہاتھوں میں ہے، کائنات کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرا، آپ کی اتباع میں تمام انسانوں کی نجات اور ان کی کامیابی رکھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی جو ہے آپ کی اتباع کریں، یہ امر غائب ہے کہ آپ کو جو ہے اتباع کیے بغیر اللہ آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، تو دین مکمل آپ کی ذات سے ہوا، کوئی بعد میں آ کے دین مکمل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہت بڑا جو ہے ایک عیسائی، اس نے ایچ مائیکل ہارٹ دا 100 کتاب لکھا، دا 100، حالانکہ وہ عیسائی ہے مذہب کا، عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا؟ 100 دنیا کے کامیاب انسانوں کو اس نے تاریخ میں اکٹھا کیا، تو سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ خود عیسائی پوچھے کہ تم عیسائی ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلا کیوں رکھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہر اینگل سے، ہر حیثیت سے، ہر نظریے سے دنیا میں کامیاب ترین اگر کوئی انسان، کوئی شخصیت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشی اعتبار سے، حکمران کے اعتبار سے، مذہبی رہنما کے اعتبار سے، ایک جو ہے خدمت گزار کے اعتبار سے، انصاف کرنے عدل کے اعتبار سے، دنیا میں جنگ و جدال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ تمام دنیا کے لیے رہنما ہیں، رہنما یکتا ہے، دوسرے کسی کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے ساتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ والذین معہ فرمایا آپ کا نمونہ ہے اور آپ کے ساتھیوں کا بھی نمونہ ہے، مطلب ساتھیوں کو لے کے آپ کامل ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تمہارے لیے کافی اور وافی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نمونہ ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام جنگ و جدال کے معاملے میں نمونہ نہیں ہے، جہاد نہیں کرے عیسیٰ علیہ السلام. اور بیوی بچوں کے لیے عیسائیت میں جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نہ بیوی کرے نہ بچے ہوئے، نہ بیوی کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے نہ بچے پیدا کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیویاں ہیں، بچے ہیں، ہر اعتبار سے آپ نمونہ ہیں. تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ایک ایسے غیر ذی زرعی جہاں پر کوئی جو ہے کاشتکاری نہیں ہوتی، بالکل بنجر علاقہ سمجھا جانے والا، ایسی جگہ ایکا تنہا آپ اٹھ کے تمام دنیا میں غالب آئے. تو آپ کی کامیابی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اب کوئی بھی مسلمان اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھا تو وہ کسی کے انتظار کا محتاج نہیں بن سکتا کہ دولت مند کوئی اگر میرا ساتھ دیا تو میں کامیاب ہوں گا، کوئی حاکم اگر میرا ساتھ دیا تو میں کامیاب ہوں گا، یا کوئی جو ہے دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہے یا پنڈت آچاری ہے، علم والے بڑے بڑے جو ہے نا فقیہ ہے، وہ لوگ اگر میرا ساتھ دیے تو میں کامیاب ہوں گا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکا و تنہا کھڑے ہو کے آپ بتا دیے کہ اسلام کے غلبے کے لیے اگر اٹھیں گے تو تم اکیلے کافی ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے رسول مومنوں میں سے ایک بھی اگر آپ کی اتباع کرنے والا ہے تو میرے لیے کافی ہے، میں اس کے قدم سے یا اس کے جذبے سے میں دنیا میں اسلام کو غالب کر کے رہوں گا، فرماتا اللہ تعالیٰ. وہ ایک بندہ جو ہے تڑپتا ہوا دل لے کے میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی سنت پہ حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش صاحب قبلہ قدس العزیز کرناٹک میں ایکا و تنہا گدک کے مقام پہ کوئی جمع غفیر بنا کے نہیں کھڑے، آپ تنہا کھڑے اور آپ دعا کر رہے کہ اے اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوکھے عصے سے ایک لکڑی سے معجزہ بتا کے کام لیا، تیرا بندہ تو تر و تازہ ہے، ہر زبان سے واقف ہے، علم معرفت سے واقف ہے، انگریزی جاننے والا ہے، ہمت اور حوصلہ ایسا کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے ذرا نہ جنگلی جو ہے نا کوئی جانور سے ڈرا. میں تیرے رسول کا عاشق ہوں، میں دین اسلام دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سے کام لے. تو اللہ تعالیٰ آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا جذبہ ایسا ہے کہ میں اکیلا پورے ہندوستان کو اسلام میں داخل کروں گا. تو یہ ہے کامل اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی کا انتظار نہیں کرنا، کوئی پارٹی نہیں بنانا. آپ کے ساتھ لوگ آپ کا کام دیکھ کے آپ کے ساتھ ہو جاتے تو ان کی کامیابی، ان کی بھلائی، ان کی نجات ہے. لیکن آپ کے کام کا دار و مدار ان پہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کو لے کے آگے بڑھوں گا. ایسا ہرگز جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کبھی اپنے دل میں نہیں لایا. بلکہ ایک وقت کا واقعہ ہے، بنگلور میں ایک بہت بڑے جو ہے دولت مند صاحب تھے، دو لوگ تھے. انہوں حضرت صاحب قبلہ عالم کے بیانوں سے، حضرت صاحب قبلہ عالم کے تقریروں سے، دلائل سے متاثر ہو کے آپ کو ہر جو ہے پروگرام میں بلا کے بیانہ کراتے تھے. اور وہ جو ہے سیاسی لیڈر تھے، مگر مذہب کے محبت میں ایسا جو ہے جذبہ پیدا کر رہے مسلمانوں کے اندر. تو آپ کو ہر جگہ ہمارے بیانات ایسے ہوتے، لیڈر متاثر ہوتے، پنڈت متاثر ہوتے، علماء متاثر ہوتے، لے آ کے بیانہ کراتے ہمارے. تو وہ بیانہ کرا رہے تو حضرت صاحب قبلہ عالم جب غلبہ اسلام کی باتیں کرنے لگے تو وہ گھبرا گئے. گھبرا کے بولے حضرت آپ جو ہے نا بالکل سامنے والوں پہ جارحانہ انداز میں اسلام کو پیش کرتے، تو ایسا آپ مت کرو، آپ تھوڑا مصلیحت سے کام لو. اگر آپ ایسا نہیں کرے تو ہم پھر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو جو ہے نا ہم ساتھ چھوڑ دیں گے.
تو حضرت ثاقب العالم کیا مثال دی ان کو؟ حضرت ثاقب العالم بولے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ دے رہے بلکہ میں ایسا باتیں بول رہا ہوں، سمجھ رہے کیا تم؟ میں اکیلا اکا و تنہا کافروں کے جمگھٹ میں کھڑے ہو کے اسلام کا اعلان کیا ہوں، بڑے بڑے پنڈتا میرے مقابلے میں آئے، کوٹوں میں کیساں چلے، مارنے قتل کرنے کے لیے تلواریں بندوقیں لے کے آئے، میں کبھی نہیں گھبرایا، آگے بڑھ کے اسلام پیش کرتا گیا۔ جہاں دشمن جو ہے نا میرے کو دھمکی دیتے تھے میں اکیلا چل کے جاتا تھا، تمہاری وجہ سے میں ایسا باتیں بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ تو ایک مثال دی حضرت ثاقب العالم، سنو، ایک بیل، اس کی سنگ پہ مچھر بیٹھا، بیل کے سنگ پہ مچھر بیٹھا، بہت دیر بیٹھ کے بیل کے کان میں گوں 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 بول رہا تھا، ارے بیل میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں تیرے سنگ پہ، تیرے کو وزن ہوا تو بول، میں اڑ کے جاتا ہوں بولا۔ تو بیل بولا تو میرے سنگ پہ کب بیٹھا اور کب اڑنے والا ہے؟ میرے کیا کتنے مچھراں کتنے مکھیاں میرے سنگوں پہ بیٹھ کے اڑ کے جاتے، میرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، تیرا وزن میرے کو کیا جو ہے پریشر کرنے والا ہے؟ تو تمہاری مثال ایسی ہے میرے ساتھ کہ تم کب میرے سے جوڑ لیے ساتھ ہے اور کب میرا جو ہے نا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ میرا ساتھ تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، میں اللہ کے حکم سے باذن اللہ جو ہے یہ کام کو لے کے اٹھاؤں، تم ساتھ دیے تو کیا، بھاگے تو کیا، میرے کیا بگڑنے والا ہے؟ تو یہ جذبہ حضرت ثاقب العالم مسلمانوں کے اندر پیدا کرے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو ہے وہ ایسے ہی اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد کے لیے انہیں اپنے آپ کو پورا مٹانے کے لیے، اللہ کے راہ میں اپنی پوری ہستی مٹانے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور کامیابی ہوتی نہ ہوتی گمان بھی انہیں اپنے اپنے اندر نہیں لانا، کیونکہ جب اللہ کے کام کے لیے کھڑے تو وہ کامیاب کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ زندہ ہے تو غازی ہے، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، آپ شہید بھی ہوئے تو منافع ہے اللہ کے پاس، آپ بچ بھی گئے تو منافع ہے اللہ کے پاس، آپ کی قربانی ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھیں، اتنے تکالیف جو ہے نا آپ پہ ظلم جبر بربریت کرنے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اب میرا کیا ہوں گا، دین کیسا کامیاب ہوں گا، کبھی فکر نہیں کریں، آگے بڑھتے گئے، اسلام غالب ہوتے رہا، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے ایک مبلغ کے لیے، داعی اسلام کے لیے اتنے جو ہے نا مضبوطی سے اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کامیابی آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے آتی، کامیابی ہماری محتاج ہے، ہم کامیابی کے ہوس والے نہیں ہیں، دین کے لیے نکلے تو کامیابی آپ کا مقدر ہے، آپ دنیا سے مٹ بھی گئے تو آپ کے جیسے ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک شعر لکھتے ہیں، دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں، اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ یہ ایک چراغ ہے، لاکھوں چراغوں کو روشن کرنے والا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے دنیا میں چراغ سے چراغ انسانوں کی دلوں میں نور ایمان روشن کرنے کے لیے آئے، تو کامیابی جو ہے آپ کا مقدر ہے۔ اس لیے جہاں بھی ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کر کے رکھ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی تسبیح کرو، تسبیح کیا ہے؟ تبلیغ اسلام ہے۔ کامیابی جو ہے خالی تلوار پھرانے سے، فوج بنانے سے نہیں آتی، اللہ کی حمد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے میدان میں کھڑے ہو جانا،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کے اندر بھی محبت پیدا کرتا، ان کے دلوں میں آپ کی جو ہے محبت ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کہ ہم جو ہے لوگوں کے دلوں میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ جو ہے اپنے دشمن کو دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ڈال دیتا کہ وہ تمہاری دشمنی کو چھوڑ کے تمہاری جو ہے نا بے انتہا محبت والے بن جاتے۔ چند ایک لوگ جو ہے ستاتے، تکلیف دیتے، پریشان کرتے، لیکن زیادہ لوگ آپ کی طرف آتے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے کم لوگ، لیکن آئے فوج در فوج، تھوڑے لوگ ستائے۔ شریراں کبھی بھی کم رہتے، شریراں زیادہ نہیں رہتے۔ جنگل میں شریر جانور کم رہتے اور شریف جانور زیادہ رہتے۔ شریف سے مراد جیسے گائے ہے، مور ہے، بکرے ہیں، یہ جو ہے حملہ کرنے والے نہیں ہیں نا، خونخوار نہیں ہے، درندے نہیں ہیں۔ درندے کم رہتے، سانپ کہیں تو بھی ایک آدھ رہتا، مرغیاں چوزے بے حساب رہتے نا۔ تو کائنات میں یہ شریر لوگ بھی ایسا ہی ہے، شریر بہت کم رہتے، مگر ان کے شرارت کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے، ارے پورے ہندوستان میں ایسے ہی ہے، سب ہم کاٹ کے پھینکنے والے ہیں، ایسا ہم جو ہے تصور کرتے۔ حالانکہ اسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے کہ آپ آئیں گے، دین سمجھائیں گے، اسلام سمجھائیں گے۔ آج جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ محبت سے اسلام کی دعوت لے کے جانے کی وجہ سے ہے نا۔ اگر نہیں جاتے تو آج آپ اور ہم یہاں پر مسلمان رہتے تھے کیا؟ ہندوستان میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ بھی تو ہندو ہی ہے، مگر ان کے دل نور ایمان سے کیسا بھرے؟ یہ داعیان اسلام سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے۔ اس لیے بزرگ فرماتے نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا، لوگوں کے دلوں میں ایمان جگتا۔ آپ وہ محبت بھرا پیغام اگر لے کے جائیں گے تو ہزاروں لوگ ہیں آپ کے جو ہے زبان پہ، آپ کی آواز پہ لبیک بولنے والے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ یعنی بہت سے لوگ بیتاب ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے۔ ہم تھوڑے شریروں کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسجد کے 1.5 اینٹ کی مسجد سے اٹھ کے باہر نہیں جا رہے، ہم ان کو دین اسلام نے سمجھا رہے۔ تو فوج در فوج لوگ کیسا اسلام میں داخل ہوں گے بتائیے؟ آج ہماری زندگی جو ہے صرف پیسہ کمانا، گھر بنانا، بچوں کی جو ہے ان کی زندگی فیوچر ان کا سنوارنا، اسی کے لیے ہم جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہے۔ ایک بلڈنگ بنایا تو میں ہر اس سے 4 فلور کی بلڈنگ بناؤں گا، انہیں ایک کار خریدا تو میں 4 کاریں خریدوں گا۔ اب جو ظالم ہے انہوں غالب آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے، دھمکیاں دے رہے، تمہارے کو قتل کرنے کے بعد جو ہے نا الٹیمیٹم دے رہے، تو تم گھبرا جا رہے اور مار دے۔ اب تمہارے جو بلڈنگاں بھی خطرے میں آ گئے اور تمہاری دولت بھی خطرے میں آئی، کیونکہ جو ہے اب میجورٹی ان کی ہے، اور تم جو کام کرنا تھا، تم ان کے دلوں کو جیتنا تھا، وہ کام چھوڑ دیے۔ اب نہ ہماری دولت جو ہے نا ان کو اثر انگیز ہو رہی، اور نہ ہمارے جو ہے کوششیں کامیاب ہو رہی، کیونکہ ہم ہماری زندگی کے لیے، ہمارے پیٹ کے لیے جی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، قرآن کے لیے نہیں۔ تو جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ بے چین ہیں اسلام میں آنے کے لیے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت جو ہے مسجد میں وزٹ، جماعت اسلام والے الحمدللہ بہت اچھے جو ہے لوگوں کے، غیر مسلمین کو وزٹ کرا کے
جو ہے کام کر رہے ہیں کہ آ کے اتنا جو ہے ایموشنل، اتنا جو ہے نا متاثر ہو رہی عورت کہ مسجد میں ہم کو بھی بلایا جا سکتا کیا؟ ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ ہم مسجد میں آئیں گے. مسجد میں بول نہیں سک رہی، رو رہی عورت. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے، بتائیے. آپ صرف جو ہے نا مسجد میں لوگ کیا ہے ایسا تصور بنا کے رکھے، ارے ہندو مسجد میں نہیں آنا، غیر قوم کے لیے مسجد میں، غیر قوم جو ہے نا مسجد میں داخل نہیں ہونا. حالانکہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کو مسجد میں بلا کے دین سمجھاتے تھے. نجران سے وفد آیا، 15 دن مسجد نبوی میں تھا، 15 دن. اور یہاں تک کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی میں لکھے ہیں کہ 15 دن تک وہ جو ہے نجران سے جو عیسائی آئے تھے وہ قیام کرے، اور 15 دن میں کم سے کم 3 سنڈے آتے، 3 جو ہے نا ہفتے آتے. تو وہ جب ہفتے کا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے کہ ہم اگر، کیونکہ چرچوں کے سوا ان کی کہیں بھی عبادت نہیں ہوتی، گھر میں بند کمرے میں عبادت کرتے، تو ہم اگر ہمارے علاقے میں رہتے تو ہماری عبادت ہوتی تھی، ہم عبادت نہیں کر سک رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، تم اپنی عبادت کرو فرمائے. تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں لکھے یہ واقعہ، حدیثوں سے ثابت کر کے آپ لکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب اجازت دیے تو وہ پورے مسجد نبوی میں عیسائی طریقے پہ عبادت کریں. اور ہمارا قبلہ ہے مشرق مغرب میں، ان کا قبلہ ہے مشرق میں، بالکل الٹا. ٹھہر کے وہ لوگ جو ہے نا پریئر کریں. کتنی وسعت قلبی ہے کہ آج ہم مسجد میں آنے کے لیے جو ہے ان کو بلانا نہیں چاہتے، اور مسجد میں چپلگاں پھر رہے تو کوئی ان کو مار کے ہکالتے نہیں. چپلگاں، چوہے، بلیاں آتے نہیں آتے مسجد میں، آئے تو ناپاک ہوتی مسجد، دھوتے کوئی تبھی نہیں. جانوروں کو داخلہ جائز ہے، انسانوں کا داخلہ ممنوع ہے. اب بتائیے کیسی جو ہے نا ذہنیت ہے لوگوں کی، کیسے بھیجے ہے. تو جب جو ہے نا جانور پھر رہے، ہماری مسجد ناپاک نہیں ہوتی، تو انسان ہے. اللہ جو ہے ان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو یہی حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلا کے مسجد میں بٹھائے، ان کے مقام پہ جا کے دین اسلام سمجھائے. تو یہی جو ہے بیتاب جو لوگ ہیں، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مائے کو ہمدوش سلیماں کر دے. اس لیے حضرت صاحب العالم علامہ اقبال کے اشعار جب پڑھتے آپ جو ہے نا سمجھاتے تو حضرت صاحب العالم فرمائے اقبال ہمارے سوا کسی کے کام کے نہیں بابا. تو اس میں اشعار میں مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب العالم کے ساتھی ہیں، مہاجر ہیں، جماعت کے امیر بھی رہے. ہر تقریر کے اختتام پہ یہ اشعار جو ہے آپ پڑھتے تھے. مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مور بے مائے کو ہمدوش سلیماں کر دے، جنس نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. تو آپ فرما رہے علامہ اقبال مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے. کیا مشکلیں ہیں؟ امت مرحوم بولے تو جن پر رحم کیا گیا، اللہ جن پر رحم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا، یہ امت مرحومہ ہے. مرحومہ بولے تو مرض والوں کو بولتے نہیں، مرحومہ بولے تو جن پر رحم کیا گیا. آپ تو عربی جاننے والے ہیں نا. جن پر رحم کیا گیا امت مرحومہ، ان کی مشکلیں آسان کر دے. برے کیا مشکل ہے کہ وہ لوگ جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے دنیا کے کاروبار میں سرگرداں ہے. یہ مشکلیں آسان کر دے اللہ بول کے دعا کر رہے علامہ اقبال. اب یہ مشکلوں سے، یہ پریشانیوں سے، یہ دنیا کے کاموں سے اور دنیا کی جو ہے نا رنگریلیوں سے آزاد ہوا تو دین کا کام کریں گے نا. اس کے لیے حضرت صاحب العالم سب سے بڑا ہتھوڑا کیا ڈالے؟ فقیر بن جاؤ. فقیر بن گیا تو دنیا کے پورے تار کٹ گئے. اب انہیں 24 گھنٹے اسلام کے کام کے لیے فری.
نہیں تو ایک دن نکلنا بولے تو سوچنا پڑتا، جمعے کی نماز کو آنے کے لیے ٹائم، کاروبار ادھر مصروف رہتے. اب متوکل بن گیا تو اس کا ہی دیوانہ، تیرا دیوانہ کہے جس کی نظر سے گزروں، انگلیاں میری طرف اٹھے جدھر سے گزروں. ارے یہ ان کے ہی کام کا ہے، یہ دین کا تبلیغ کے لیے متوکل جماعت. آج جو ہے متوکل جماعت داعیان اسلام کی اگر جو ہے کسی تحریک میں ہے تو وہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی جماعت میں. مکمل اسلام کے لیے وقت. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی فرما رہا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکیوں کا کام کرنے کے لیے وقف ہو، برائیوں سے بچانے کے لیے، نیکیوں کا کام آگے بڑھانے کے لیے دنیا میں ایک جو ہے نا جماعت قائم ہو. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم جو ہے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، دنیا کے جھمیلوں کے لیے نہیں. اس لیے حضرت صاحب کیا فرمائے، لوگ جو ہے دولت جمانا، پیسہ جمانا اس میں لگے ہوئے ہیں. ایک پیسے والے کو مسلمان کر لو، انہیں پیسہ بھی تمہارے خدمہ میں ڈالتا، اپنی جان بھی تمہارے حوالے کر دیتا. یہ آسان ہے نہیں فقیر کے پاس. وہ جو ہے حکومت کرنا نہیں چاہتا بلکہ حاکموں کو مسلمان کرنا چاہتا ہے. جب حاکم جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا تو وہ حاکم کی دولت بھی اسلام کے لیے کام آنے والی ہے اور اس کی جان بھی اسلام کے لیے لگنے والی ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمان کرے تو آپ کی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دیے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ جب کلمہ پڑھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے تو پوری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمہ میں نچھاور کر دی. یہ جو ہے گر اور یہ حکمت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے آئے. تم یہ کام کرے، ایک تو وہ نور ایمان سے مالا مال ہو جاتے، اسلام کی دشمنی چھوڑ کے اسلام سے محبت کرنے والے بن جاتے، اور دوسرا ہے کہ ان کی ساری دولت اسلام کے لیے لگ جاتی. بولو کون سا کام بڑا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمائے ایک عورت جو ہے کما کے پیسہ رانی بنتی کیا؟ پیسے کما کے کوئی بادشاہ بن سکتا ہے روز تنخواہ جمع کر کے؟ نہیں. رانی جو ہے اگر کسی راجہ سے ایک عورت شادی کر لی تو رانی بن جاتی. آج شادی ہو گئی، کل جو ہے کنبارنی تھی، کوئی سے تو بھی ایک جو ہے نا کم جو ہے نا قبیلے میں یا غریب بالکل جو ہے نا بھکاری تھی، ایک بڑا جو ہے نا دولت مند کر لیا تو انہیں حاکم بن گئی. تو ایسا ہی جو ہے اسلام میں تم دولت کے پیچھے مت پڑو، دولت والے کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرو، اور اپنا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کا گرویدہ بنانے کی کوشش کرو. ہمارا اپنا ذاتی کیا ہے؟ ہم خود اپنی دولت اللہ کے رسول کے خدمہ پہ نچھاور کر دیے. ہم دنیا کے دولت سے دل لگانا کون سی جو ہے نا بڑی جو ہے نا حماقت ہے بتاؤ. اس لیے جو ہے ایک روحانی انسان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے. اس لیے حضرت صاحب فرماتے اللہ والا فقیر گئی کو بنتا با، اللہ والا فقیر بن کے اس لیے کھڑا ہوتا کہ اس کے اندر دنیا کی لالچ نہیں ہو، اس کے آنے والے صرف فقیری اور علم قرآن دیکھ کے اس کے متبع ہو جائے. اس لیے جو ہے وہ دولت پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، دولت کی محبت نہیں رہتی. اگر کوئی دولت مند آیا بھی تو اس کی دولت اسلام کے کام کے لیے لگا دیتا. یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. تو ایسا خلان کیا فرمائے، دنیا کے تار کٹ جانا بولے تو فقیر بن جانا. فقیر بن گیا تو شمشیر حیدری سے دنیا کے پورے جو ہے نرخرے کٹ گئے، اس کے رگاں کٹ گئے. اب وہ متوکل بن کے بیٹھ گیا. اب یہ امت مرحوم کی جو ہے وہ اس کے اوپر احسان ہو گیا. مشکلیں امتی مرحوم کی آسان کر دے، مور بے مائے کو ہم دوش سلیماں کر دے. مور کس کو بولتے معلوم؟ مور بولے تو چونٹیاں، مور چونٹیاں کو بولتے. مور و مگس بولے تو مگس بولے تو مچھر مکھی، اور مور بولے تو چونٹیاں. تو سلیمان علیہ السلام
چونٹیاں جو ہے نا بات کرتے تھے چونٹیاں بولے تو اب اس میں بہت سی جو ہے نا معرفت ہے، حقیقت ہے، لوگ اس کو سیدھا سیدھا ایز اٹ از لے لیتے. کمزور قوم مور بے مائے کو ہمدوش سلیمان کر دے. سلیمان علیہ السلام کے جیسا اس کے اندر روح بھر دے، جذبہ پیدا کر، اس کے اندر حوصلے بڑھا دے یہ امت مرحومہ کو. تو حضرت صاحب قبلہ عالم غریبوں کو ایسی جو ہے نا روح قرآن اسلام کی جو ہے نا ان کے اندر تڑپ پیدا کرے. گاؤں میں رہنے والے جا کے بڑے بڑے پنڈت کو جا کے اسلام سمجھا رہے، بلکہ اسونڈی پٹیل صاحب مبلغ اسلام میسور کے راجہ کو حضرت صاحب نے فرمایا دنیا کا جو ہے نا کوئی انسان اس کے عیش و آرام کو دھکا زک نہیں پہنچا سکتا تھا، ویسے بادشاہ کو جا کے اسلام کی دعوت دے رہے. آپ بتائیے کوئی بڑے جو ہے نا پروفیسر بہت بڑے لائق اور بڑے بیرسٹر نہیں تھے آپ، ایک فقیر ایک ڈنڈا جو ہے نا ہاتھ میں لے کے بادشاہ کے دروازے پہ ٹھہر کے ان کو اعلان کر رہے آؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یہی راستہ تمہارے لیے باقی ہے نجات کا. بظاہر دیکھنے کے لیے چونٹیوں کے جیسے، کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں دنیا کے نظروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کتنا بڑا کام لے رہا، بادشاہوں کے تختوں پہ جا کے اتمام حجت کر رہے. یہ معمولی کام ہے کہ مور بے مائے کو ہمدوش سلیمان کر دے، جنس نائب محبت کو پھر ارزاں کر دے. جو محبت اسلام کی جو محبت ہے لوگوں کے اندر جو روح پیدا کرنے والی ہے وہ چھپ گئی آج مسلمانوں سے، پھر ارزاں کر دے، اس کو جگہ دے دنیا میں. اور فرماتے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. کیسے جذبہ ہے علامہ اقبال کا. اور یہ جذبات کے علمبردار کون ہے؟ یہ جذبات کو عملی جامہ پہنانے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب قبلہ عالم کی جماعت ہے. دائر بولے تو مندر، دائر و حرم بولتے نہیں، دائر بولے تو مندر. ہند کے دائر نشینوں کو مسلمان کر دے، ہندوستان کے پنڈتوں کو، ہندوستان کے آچاریوں کو، ہندوستان کی جو ہے نا بت خانے میں بیٹھ کے گھنٹہ بجانے والوں کو مسلمان کر دے. تو یہ جذبہ جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم اپنے چاہنے والوں کے اندر، مبینوں کے اندر، مبلغین کے اندر یہ پیدا کرے. تمہارا کام بہت بڑا ہے با، یہ بیوی بچے پالے تو بیٹھنا ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ طائر بن کے آیا ہے سما بھی ہے مقام اس کا، غذا خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو قیام اس کا. اکیلا مرغ 200 مرغیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کر بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے. اکیلا مرغ 200 مرغیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کے بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے. اگر تو نے بھی اپنی زندگی اس راہ میں کر دی، بتا تجھ میں اور اس میں رہا فرق کیا باقی. یہ طائر بن کے آیا ہے سما بھی ہے مقام اس کا، غذا خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو قیام اس کا. مسلمان کھانے کے واسطے پیدا ہوا کیا؟ کھانا اس کے لیے پیدا ہوا. خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست، تو موت خط کے زیستنست بہر خوردنست. کھانا تیرے لیے پیدا ہوا برے، تیرے ذکر کے لیے. تم داعی اسلام ہے، اسلام کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تیرا رزق بھیج رہا تیرے تک. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں رزق کے لیے کہ رزق کا کیڑا بن کے پیدا ہوا ہوں، یہ نہیں ہے. تو آج ہندوستان میں یہ سارے فکروں کو کاٹ کے اسلام کی تڑپ جو ہے نا لے کے میدان میں اترنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو حضرت صاحب قبلہ عالم کی جماعت ہے. آپ جو ہے فقیر بنائے اور 24 گھنٹے، یہ نہیں کہ جو ہے پارٹ ٹائم تھوڑا ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے 4 گھنٹے جا کے تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں. 24 گھنٹے ہمارا تن مصروف اسی کام میں سرگرداں ہے. تو یہ کام ہے مسلمان کا. جب اس کام کے لیے آپ کے اندر یہ جو ہے تڑپ پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے کھول دیتا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، داخل ہوں گے فوج در فوج اسلام میں. اس کام کے نتیجے میں حضرت صاحب قبلہ عالم، حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوی صاحب قبلہ قدس العزیز اور آپ کے ساتھی ہندوستان کا کوئی مٹ مندر چرچ نہیں چھوڑے، ہر جگہ جا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کے دعوت اسلام دیے.
تو یہ ملک جو ہے اسلام کی آغوش میں آنے والا ہے۔ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر، جو علامہ اقبال کی دعا ہے وہ دعا کا عمل جو ہے حضرت ثاقب العالم اپنی جماعت کو لے کر کرے ہندوستان میں، سمجھ رہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ کام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا ہے۔ آج بے چین ہے، انتظار کر رہے غیر قوم کے لوگ، یہ آئیں گے، ہم کو اسلام سمجھائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، ہم جو ہے ڈر کے بیٹھے ہوئے، ہمارا جو ہے پوزیشن سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کیوں کہ ہم وہ سیکھے نہیں۔ وہ اگر تڑپ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو امام بناتا، ہندوستان کے امام، اور ہندوستان کے امام بنا کے پیدا کرا اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا رسول ہند الولی ہندوستان کے امام بنا کے بھیجا اللہ پاک۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جادوگر سب جو ہے آپ کے سامنے سرنگو ہوئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، بڑے بڑے جو ہے جادوگر آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے۔ تو آج جو ہے آپ سے وہی کام لینا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی جیسا اگر آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوئی تو اللہ تمہارے جو ہے یہ جو آگ نظر آ رہی، آگ بولے تو یہ دہکتی ہوئی جنگل میں لگی ہوئی آگ نہیں، نفرت کی، مخالفت کی بھی خطرناک آگ ہے۔ اس کی لپیٹ میں جو لوگ آتے نا، زندگیاں خاندان در خاندان تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایسی نفرت کی آگ جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے، وہ آگ کو گلزار بنانے کا وعدہ کر رہا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر جو کراہیت کر رہے نا اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، اللہ اپنے نور کو اتمام کرے گا۔ اللہ کا جو ہے نور غالب ہو کے رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کے قندوں پہ قند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کسی پھونکنے والے سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ نور ایمان ہندوستان میں پھیلنے والا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسی طرح ہندوستان میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ دین الہی مٹنے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور جس ملک میں اسلام کو جتنا دبایا جاتا، اسلام اتنی طاقت سے اس ملک میں غالب ہو کے رہتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت خانے سے اسلام کے مجاہدین پیدا ہوتے، یہ بتا رہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جہاں اسلام کو کمزور سمجھ کے دبایا گیا، اللہ ایسی روح پھونک دیا، تمام ملک کو مسلمان کر دیا۔ تو یہی جو ہے ہندوستان میں ہونے والا ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کی بشارت ہیں، خود قرآن کا فیصلہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بشارت ہیں، ان کے مقدس کتابوں میں، ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہو، اور اتمام حجت کے طور پہ ان کے بڑے بڑے پنڈتوں کے سامنے سنایا گیا ہو کہ تمہارے کل کی اوتار نراشنس انتم رشی جگت گرو وہ آ چکے ہیں مکے میں، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان تک جو ہے اتمام حجت ہو چکی ہے تو آپ بتائیے کہ اس ملک میں اسلام کیسا مٹ سکتا ہے؟ کس طرح جو ہے نا اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اسلام جو ہے نا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اللہ اس دین کا نگہبان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دین میرا ہے، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس دین کو، اس قرآن کو، اس امت کو، اس رسول کو دنیا میں کھڑا کرنے والا میں ہوں، اور ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ۔
اب کون جو ہے نا اللہ سے مقابلہ کر کے کامیاب ہو سکتا بتائیے؟ تو اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، ہماری اتنی غیرت ہے اللہ کے پاس کہ ہم دنیا سے مٹ نہیں سکتے، امت مسلمہ ختم نہیں ہو سکتی، قرآن کا زیر و زبر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس امت میں پیدا کیا اور اس دین کے داعی بنا کے کھڑا کیا۔ تو ہم ساری لذتیں جو ہے اسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دینا چاہیے، پوری قوت سے پوری طاقت سے دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم کو ایسا نظر آ رہا کہ ہمارا وجود رہ سکتا نہیں رہ سکتا، ہم تباہ ہوتے یا برباد ہوتے۔ حکومتی سطح پہ لوگ جو ہے خطرناک ہتھیار لے کے مخالفت کی ایک آگ بھڑکاتے ہوئے ہمارے مقابلے میں آ رہے، ہمارا کیا ہوگا؟ من راق پر کہاں ہے جو ہے نا اللہ، کدھر فرار، این المفر، اللہ کدھر جو ہے نا بھاگنا، ہم کہاں جو ہے نا فرار ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یومئذ المستقر، اللہ کے مستقر کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ جو ہے نا تم کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو یہ قابل غفلت سے مسلمان جب تک کہ نہیں اٹھیں گے، دین اسلام کے لیے ہر چیز قربان نہیں کریں گے، تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ صرف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حد تک نہیں ہے یہ آیت، بلکہ ہر دور میں جب آپ اسلام کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فوج در فوج داخل اسلام کرنے کے لیے قادر مطلق ہے۔ اللہ پہلے بہت طاقتور تھا، اب ہندوستان کی بڑی حکومت دیکھ کے کمزور ہو گیا کیا؟ امریکہ، جاپان، بڑے بڑے لنڈن، ان کا ایٹمک ہتھیار بما ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کہ عرش کے اوپر، ہاں؟ یہ سارے جو ہے دنیا کے اندر کافر کر دیتا اللہ تعالیٰ، دھجیاں اڑا دیتا۔ تم اگر دین کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے تو ایٹمک ہتھیار تمہارے لیے کافر بن جاتے، بھوسا بنا کے اڑا دیتا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ رہے؟ کسی ہتھیار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا کام انجام دینے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ حساق ابن عالم اپنے وجود سے بتا دیے، بڑے بڑے جو ہے نا دشمنوں سے ٹکر لیے، برٹش امپائر جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، برطانیہ سے لے کے ہند کے ساحل تک ساری دنیا میں جو ہے نا عالمگیر شہنشاہت قائم کرا تھا، ویسے بادشاہ کو دعوت اسلام دیے اور بولے کہ اگر تو اسلام کا انکار کر دیا تیری حکومت کا تار و پوت جو ہے نا بکھرنے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کے علامہ اقبال لکھتے، یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا جو ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ یہ انگریزوں کا جو سحر ہے یہ آج مٹتا ہوا نظر آ رہا، تو یہ اعجاز ہے کسی اللہ والے کا جو ہے نا، یا زمانے کی گردش ہے، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ۔ اعجاز کیا ہے؟ دعوت اسلام پیش کرے، انگریز کو اسلام کا انکار کر دیا، اس کی حکومت کی جو ہے جڑیں کٹنا شروع ہو گئے، تباہ برباد ہو گیا، اور جمہوریت آ گئی۔ ہندوستان میں جمہوریت، حساق فرماتے ہیں ہندوستان کی جو جمہوریت ہے وہ میری دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں جمہور بنایا میں نے، کر کے برباد اسے اور کہاں جاؤں گا۔ یہاں کے لوگوں کو دین اسلام سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے آپ جمہوری حکومت قائم کریں۔ آج آپ کو جو ہے پرمیشن لے کے میدان میں کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت دینا دستوری حق ہے آپ کا، آپ کر سکتے۔ ایسے ملک میں رہ رہے ہم، قانونی جو ہے ہم اسلام کو پیش کرنے کے حقدار ہیں، لیکن مسلمان اپنے تفریق بازیوں میں، اپنی دنیا کی جو ہے نا لذتوں میں وہ ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ دعوت اسلام کا، دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تو بتائیے کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اذا جاء نصر اللہ، وہ کامیابی جو ہے نا آپ کو دکھائیں گا۔ کامیاب تو ہونے والا ہے یہ ملک، یہاں اسلام کا جو ہے چراغ روشن ہونے والا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ مبارک کہلائیں گے، آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، دوسری قوم کو لے کے آتا۔ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کام نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سندل لگاتے نہیں پڑتا گلے کو، بلکہ تمہارے جیسے غیروں کو لے کے آتا۔ اب یہ جو RSS، بجرنگ دل، جن سنکھی ہے نا، ان کو لے کے آ کے
مسلمان بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، جیسا یہ چنگیزیوں کو کھڑا کرا ترکیوں میں، ترکستان کو مسلمان کرے نا، کون کرے؟ اسلام کے سخت ترین دشمن مسلمانوں کو ایک ہی رات میں بغداد میں 11 لاکھ مسلمانوں کے لاشیں ڈھیر لگانے والے کاٹ کے جو ہے مسلمانوں کو دریا میں ندیوں میں بہا دیے، خون بہا دیے. ان کو کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ مسلمان کر کے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا. یہ ممکن ہے نا اللہ کے پاس؟ یہی اشعار جو علامہ اقبال فرمائے جواب شکوہ میں جو ابھی پڑھا آپ کے سامنے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش، یورش بولے تو فوج ہے یہاں، یورش تاتار کے افسر، تاتاری فوج سے یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھایا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. دشمنوں کو لا کے دین کے رہبر رہنما بنا دیتا ہے. یہ جو برہمن اسلام کی سخت دشمنی کر رہے نا، یہ بڑے بڑے عالم، مجدد، محدث، فقیہ بن کے کام کریں گے، اسلام کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے. ایک بار ہو چکا اس کا اعادہ ہوتے رہتا. اللہ کے پاس جو ہے کمی نہیں ہے، تم کرے تو تم مبارک ہے. تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، دین اسلام ہے، رسول اللہ کی امت ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں. تھوڑا دنیا کی خواہش کو لات مار کے میدان میں ٹھہرے تو سرخرو ہو جاتے. نہیں، مست مائے پندار، کھاتے پیتے مست جو ہے نا مستنڈے بنے ہوئے ہے، کیا ہو رہا کدھر ہو رہا کچھ نہیں، مرغ مسلم کھا کے مست جو ہے نا بنگلوں میں گدیوں پہ سوتے رہو. بولتا اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا تمہارے جو بنگلے ہے ٹوٹ کے وہی خبر بن جاتی تمہاری. نہیں، تو کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمدی. امر ہے اللہ تعالیٰ فسبح، تسبیح کرو، میدان میں جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ. جو اسلام کے پیاسے ہے ان لوگوں تک اسلام کا عرفان پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. انتظار کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا جام، آب کوثر ہم تک لا کے پہنچائیں گے. یہ مسلمان نہیں پہنچا رہے تو اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دیتا اور اپنے دین کو غالب کر کے رہتا، ہم ہاتھ ملتے بیٹھنا پڑتا. تو بہرحال وہ وقت آنے سے پہلے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. حسن فرمائے یہ وقت جو ہے نا کام کا ہے. دنیا میں اپنے عمر کو، اپنی طاقت کو برباد مت کرو. اسلام کے جیالے بن کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ. تم یہ مت سمجھو کہ ہم غریب ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا علمی صلاحیت نہیں ہے، سب بھول جاؤ. میدان میں جب کام کریں گے تو آسمان میں پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ، آسمان میں اڑا دیتا. کوئی قابل تو ہو، ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. آپ رہ روے منزل کی جو ہے نا راہ پر چلنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آسمان کے نعمتیں تمہارے قدموں پہ لٹا دیتا. تو بہرحال یہ جو ہے بہت بڑی حقیقت ہے اس سورہ نصر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک جو ہے نا کامیابی کے دروازے، فتح کے دروازے کھول دیا. قیامت تک جو ہے نا اسلام غالب ہوتے رہے گا، اسلام دنیا میں پھیلتا رہے گا، کوئی اس کے پھیلنے کو روک نہیں سکے گا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ہم کو اس کام کے لیے ہندوستان میں پیدا کرا. خاص کر یہاں کے لوگ جو اسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، مذہب کے دلدادہ ہیں، مذہب کی تڑپ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن دے کے کھڑا کیا. یہ اس کا جو ہے اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل ہے اللہ کا کہ ہم کو ایسے جو ہے قوم میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے کام کے لیے کھڑا کیا. اگر اپنے مقام کو اور اپنے کام کو سمجھیں گے تو ہم جو ہے دنیا میں سرخرو رہیں گے، کامیاب رہیں گے. اللہ پاک ہمیں دین کی خدمت کرنے کی تڑپ پیدا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.